اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور احترام کی علامت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا تو ترکی کے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ ہر شخص اپنے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ حاضر ہوا، چاہے وہ 1 دن یا 2 دن یا جتنے بھی دن کا تھا، اپنے ساتھ لے کے آئے۔ کل 500 سے زیادہ نوزائیدہ بچوں کو جمع کیا گیا۔ سلطان نے ان تمام بچوں کو اپنا لیا۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل میں ایک بستی بسائی گئی جہاں کوئی شہر آباد نہ تھا۔ بچوں کے لیے ایسی نرسیں مقرر کی گئیں جو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ بچوں کو قرآن کے ختم کے ساتھ دودھ پلایا جاتا تھا۔ جو وہ بچے 2 سال کے ہوئے تو ان کے پہلے الفاظ عربی میں تھے کیونکہ ان کی کوئی مادری زبان نہیں تھی۔ جو کچھ انہوں نے نرسوں سے سنا وہی بولنے لگے، یعنی قرآن پاک۔ جب وہ بچے 5 سے 7 سال کے ہوئے تو سب حافظ قرآن بن چکے تھے اور بعد میں عالم دین بن گئے۔ ہر ایک کو مختلف ہنر سکھائے گئے، کوئی معمار بنا تو کوئی الیکٹریشین۔ 25 سال بچوں کی پرورش میں گزر گئے۔ جب وہ بچے 25 سال کے ہوئے تو انہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لایا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک اینٹ لگا کر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سے 300 سال گزر چکے ہیں۔ حالیہ دہائیوں میں 1960 سے 1980 کے دوران سعودی عرب کے ایک بادشاہ کی قیادت میں مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور مسجد کو بہت زیادہ وسیع کیا گیا، لیکن اصل جگہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں آپ آرام فرما ہیں، نماز کی پہلی 4 صفوں کی جگہ اور ریاض الجنہ کا مقام، ان جگہوں کو بھی ختم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس منصوبے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 1 مہینے تک کوشش کرنے کے باوجود بلڈوزر مسجد کی دیوار کو ہلا بھی نہیں سکے۔ مسجد کے ستون ناقابل تسخیر ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے میں بے حد احترام، عزت اور وقار کا مظاہرہ کیا تھا، یہاں تک کہ اگر انہیں ایک اینٹ بھی کاٹنی ہوتی تھی تو وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے قریب نہیں کاٹتے تھے، بلکہ 12 کلومیٹر دور لے جا کر کاٹتے تاکہ اینٹ کاٹنے کی آواز بھی مزار کے قریب بے ادبی کا سبب نہ بنے۔ انہوں نے پوری مسجد کی تعمیر مکمل کی تو وہ مسجد کی دیواروں پر قدم نہیں رکھتے تھے، اس کی بجائے وہ زمین پر لکڑی کا تختہ لگاتے، ایک سرے پہ رسی باندھتے اور دوسرے سرے کو اپنی کمر سے باندھ کر دیوار کے ساتھ لٹک کر کام کرتے۔ انہوں نے دیواروں پر قدم رکھنے سے گریز کیا۔ ان کے کام کی برکت یہ ہے کہ دیواریں آج تک ویسی ہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محنت کو اس طرح قبول کیا کہ مسجد کے دیگر تمام مقامات دوبارہ تعمیر کیے گئے، لیکن ترکوں کی بنائی ہوئی جگہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اب بھی ویسا ہی ہے، سنہری جالیاں بھی ویسی ہی ہیں، نہ ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی کوئی حصہ بدلا ہے۔ آج تک ان پر لکھائی جوں کی توں باقی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب کسی بچے کی صحیح تربیت کی جائے اور وہ بڑا ہو کر اپنی تربیت کے مطابق کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اور پوری امت کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔